بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 30 سورہ الزلزال آیت نمبر 3۔ آیت نمبر 3 اس کی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال باہر کرے گی زمین اپنے سارے بوجھ۔ تو کون سے بوجھ ہیں یہ اور کب نکال باہر کرے گی؟ تو اسی کی تفصیل جو ہے وہ آج کے اس لیسن میں ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا اذا کا لفظ جو ہے وہ مستقبل کے لیے آتا ہے۔ تو مستقبل میں ایک ایسا وقت آئے گا جب زمین جو ہے وہ اپنے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی یا اتار پھینکے گی۔ تو اس کے بوجھ کون سے ہیں؟ زمین کے کچھ ظاہری بوجھ، چھپے ہوئے بوجھ، سارے بوجھ ہیں، ظاہری جو ہیں وہ بھی اور جو چھپے ہوئے ہیں وہ بھی، وہ سارے اتار دے گی۔ اور یہ وقت کب آئے گا اور کون کون سے ایسے بوجھ ہیں، تو اسی کی تفصیل جو ہے وہ آج کے لیسن میں ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جی، زمین کے بوجھ کون سے ہیں؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور نکال دے گی ارض زمین اسکالہا اپنے سارے بوجھ۔ کون سے بوجھ ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر جو ہے، پہلے کیا ہے کہ زمین کا جو بوجھ ہے، جو بادشاہتیں تھیں، اس پوری دنیا کے اوپر بہت ساری بادشاہتیں تھیں، شاہ و ناظر حکام تھے، اور ہر جو ملک کا حکمران ہوتا تھا وہ بادشاہ کہلاتا تھا۔ بس ایسے چھوٹے چھوٹے قبائل ہوتے تھے جن کے بادشاہ جو تھے یہ سردار یا رئیس کہلاتے تھے، باقی سب بادشاہتیں تھیں۔ لیکن پچھلی 1 سے 1.5 صدی میں ایسا وقت آیا ہے کہ وہ جو بادشاہ تھے، جو بوجھ ڈال رہے ہوتے تھے وہاں پر ظلم اور جبر کا، تو وہ لوگوں میں ایسی بیداری آئی اور لوگوں نے اس کو اتار پھینکا۔ اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو دنیا کے تقریباً آن دا ہول 3 حصوں سے یہ بادشاہتیں ختم ہو گئیں، یعنی کہ بہت کم 3% رہ گئیں، اور وہ بھی برائے نام بادشاہتیں رہ گئیں۔ اس میں ممالک کا تفصیلی بھی یہاں پر ذکر دیا ہوا ہے، جیسے امریکہ، ساؤتھ امریکہ، اسپین، فرانس، اور اس کے علاوہ بہت سارے ملک۔ کچھ بادشاہتیں تھیں لیکن کچھ ابھی بھی ہیں، لیکن وہ بالکل برائے نام رہ گئیں۔ تو یہ جو پچھلی 1 سے 1.5 صدی میں یہ ساری بادشاہتیں جو تھی یہ ٹوٹ گئی، اور لوگوں نے ان سے آزادی حاصل کر لی، ان کے ان ظلموں سے، ان ستموں سے، جو کہ بہت بڑھ چکے تھے۔ آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے ظلم تو ہوتے ہیں، لیکن وہ جو بادشاہتوں کے ظلم تھے، فرد واحد کے جو اختیارات ہوتے تھے، ان سے لوگوں نے، ملکوں نے جو تھی وہ چھٹکارا حاصل کر لیا۔ تو زمین نے اپنا وہ جو بوجھ تھا لوگوں کے اوپر وہ اتار کے پھینک دیا، اور وہ جو بادشاہتیں تھیں، جو فرد واحد کے وہ اختیارات تھے، انہیں اڑا کر رکھ دیا۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر زمین کا بوجھ کون سا تھا؟ مولوی اور پادری جو تھے۔ مذہبی اقتدار کا جو بوجھ تھا، مولوی، پادری، پنڈت، یہ سارے، اور باقی بھی جو مذاہب ہیں ان کے جو علماء تھے ان کا بہت بڑا بوجھ تھا۔ اب پھر بھی مولویوں اور پنڈتوں کا تو تھوڑا کم تھا، لیکن جو پادری رہے ہیں ان کا اس طرح کا بوجھ تھا، ایسا تھا کہ وہ بادشاہتیں انہی کی مرضی سے بنتی تھیں، انہی کی مرضی سے ٹوٹتی تھیں، یہاں تک کہ سزائیں تک دینے کا اختیار ان کے پاس تھا، یعنی انہیں آپ کہیں کہ بے تاج بادشاہ انہیں کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ان سے بھی دنیا نے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ اٹلی میں آج بھی بادشاہت ہے، آج بھی پادریوں کا کافی اثر و رسوخ ہے، لیکن وہ جو پہلے والا تھا وہ اب نہیں رہا۔ تو اس میں اور باقی مذاہب میں بھی مولویوں کا، پنڈتوں کا آج بھی کچھ نہ کچھ رول ہے، لیکن وہ جو پہلے رول تھا وہ پچھلی جو 1 ڈیڑھ صدی میں جو ختم ہوا وہ بہت زیادہ ختم ہو گیا۔ 70-80% جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس میں لوگوں نے جو تھا اس بوجھ کو اتار کے پھینک دیا، یعنی زمین نے اپنا وہ بوجھ جو تھا وہ بھی اتار پھینکا۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر زمین کا جو بوجھ تھا جو اس نے اتار کے پھینک دیا، اس کے خزانے تھے۔ خزانوں کا بوجھ، خزانے، چھپے ہوئے خزانے۔ چھپے ہوئے خزانے کون سے تھے؟ جیسے پچھلی صدی کے شروع میں ہی پیٹرول اور جو مٹی کا تیل اور کوئلہ اور یہ سب استعمال ہونا شروع ہو گئے، اور کوئلے سے گاڑیاں اور
کارخانے اور سب چلنا شروع ہو گئے، یعنی کہ پچھلی 1.5 صدی جو تھی 1800 کے آخر میں وہ سب کچھ جو تھا زمین کا خزانہ وہ نکلا، اور اسے خزانہ ہی کہیں گے زمین کا، قیمتی چیزیں جو اس کے اندر چھپی ہوئی تھی اس کو نکالنے کا کام ہوا، اور اس سے جو تھی وہ لوگوں کے کام آنے لگی، اور اس سے چیزیں جو تھی ٹریفک جو تھی وہ چلنے لگی، اور پھر جو پچھلی صدی میں یورینم، پلاٹینم، ریڈیم اور اس کے علاوہ اور بہت ساری معدنیات یہ جو خزانے زمین کے اندر چھپے ہوئے تھے اسے زمین نے نکال باہر کیا، یعنی علم اتنا آ گیا کہ لوگوں نے انہیں نکال لیا اور انہیں اپنے استعمال میں لا دیا۔ تو یہ جو وقت تھا، اس وقت میں آ کے اگر ماضی میں ہم دیکھیں تو یہ جو دونوں تینوں ہم نے پوائنٹ پڑھے ہیں، ماضی میں جتنی تاریخ ہمارے پاس ہے اس میں کبھی بھی آن دا ہول ورلڈ یعنی کہ پوری دنیا میں اتنے زیادہ اس طرح سے یہ حالات نہیں بدلے، یا زمین نے اتنے زیادہ بوجھ ایک وقت میں نہیں نکالے۔ تو یہ جو بوجھ تھا وہ بھی زمین نے نکال کے پھینک دیا۔ چوتھے نمبر پر ہے آثار قدیمہ کا بوجھ، یعنی کہ وہ چھپے ہوئے خزانے جو زمین کے اندر دفن تھے، جن کا پتہ نہیں تھا، اور وہ اس طرح سے نکالے گئے کہ آثار قدیمہ کے جو جب دریافت ہوئیں تو اس میں ہزاروں سال پرانی جو تہذیبیں تھیں، جو شہر تھے، وہ صفحہ زمین پر جو تھے ان کو ڈھونڈا گیا، ان کو نکالا گیا، اور یہاں تک کہ مردوں کو بھی نکالا گیا اور ان سے تجزیے کیے گئے، اور آج تو یہ ٹیکنالوجی بہت آگے پہنچ چکی ہے کہ آج ایک ڈی این اے تک کی ہو گئی کہ آج سے 50,000 سال پہلے کا بھی اگر ڈی این اے آپ کے پاس ہے تو آپ اس کا سارا کچھ نکال سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کے تھے اور کس طرح کے نہیں تھے، وہ انسان تھے، جانور تھے، جو بھی تھے وہ فوسلز، تو اس کے بارے میں ساری معلومات، اور لیکن پچھلی جو صدی تھی اس میں یہ سب کچھ نکلنا شروع ہو گیا، اور اس میں ہزاروں سال پرانی جو تہذیبیں تھیں ان کے بارے میں علم جو تھا وہ لوگوں کے پاس آ گیا، اور زمین نے یہ جو خزانے تھے یہ نکال کے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی۔ جی نمبر 5، پانچویں نمبر پر اخرجت الارض اسکالہا کے یہ معنی کہ زمین پہ جو عیاشی، آزادی اور لامذہبی جو خیالات تھے جو لوگوں میں تھے تو صحیح لیکن چھپے ہوئے تھے، وہ ظاہر نہیں ہو رہے تھے، زمین نے وہ بھی ظاہر کر دی، وہ نکال کے باہر کر دیے، یعنی کہ پچھلی صدی میں اس طرح سے ہوا کہ جو لوگ جو غیر شرعی طور پر لونڈیاں رکھتے تھے، پچھلے کہیں زمانے میں ہوتا تھا جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا، اس سے پہلے کے حرم میں اتنی اتنی کنیزیں ہوتی تھی، کنیزوں کے نام سے، اور جہاں سے جو بھی لڑکی پسند آتی تھی بادشاہ اٹھوا لیتا تھا اور اپنے محل میں وہ جو اسے کنیز بنا لیا جاتا تھا، لیکن وہ زمانہ گزرا تو اس کے بعد پھر پچھلی صدی میں جو تھا یہ جو ظلم و جبر تھا، یہ بھی جو عیاشی تھی یہ لوگوں کے سامنے آ گئی، جو اس سے پہلے چھپی ہوئی تھی وہ سامنے آ گئی، یہاں تک کہ پھر جو عیسائیت تھی اس نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ توحید، کامل توحید جو ہے وہ عیسائیت نے پیش کی ہے، یعنی کہ اس طرح کی یہ جو باتیں ہیں مذہب کے خلاف یا عیاشی کی یا اس طرح کی بدکاری کی، وہ ساری باتیں جو تھی وہ عام ہونے لگی جو پہلے لوگ چھپ چھپا کر کرتے تھے، تو یہ جو بوجھ تھا زمین کے اندر یعنی کہ زمین کے اوپر، لیکن سب کی نظروں میں نہیں تھا، وہ اخباروں میں، ریڈیو میں اور سر عام جو ہے وہ سب کے سامنے آ گیا، اسے بھی زمین نے جو تھا وہ علم نشرہ کر دیا۔ نمبر 6، چھٹے نمبر پر زمین کا جو بوجھ تھا اس کی کیمیاوی جو تھی حالت، وہ کیمیاوی علامتیں یعنی کہ زمین کے اندر کیا کیا ہے، زمین کی پہلی تہہ جو ہے اس میں کیا ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، اور پھر کیا تھا جی یہاں پر لیتھیم اور ریکوڈک اور اس قسم کے خزانے اور سونا اور باقی چیزیں، یہ سب کچھ تھا، یہ اتنی سائنس نے ترقی کی اور اتنی اثرات پیدا ہوئے کہ زمین کے اندر جو ساری مدفون چیزیں تھیں، جو سب کچھ تھا وہ زمین نے نکال باہر کیا، اور ان کی جو صداقت تھی وہ قرآن کریم کی یہ جو اس آیت کی صداقت جو ہے وہ ظاہر نہ ہوتی ہو کہ اخرجت الارض اسکالہا، اگر کوئی بھی سال ایسا نہیں گزرتا جس میں قرآن کریم کی اس آیت کی صداقت ظاہر نہیں ہوتی کہ اخرجت الارض اسکالہا کہ زمین نے اپنے جو سارے بوجھ تھے وہ نکال باہر کیے،
इस साइंस ने इतनी तरक्की की कि उसके अंदर जो मख्फी ख़ज़ाने थे, जो मख्फी चीज़ें थी, वो सारी की सारी सबके सामने आ गई। ज़मीन ने अपना जेबी बोझ जो था वो निकाल दिया। तो ये जो ज़माना था वो भी हमारे सामने आ गया कि किस ज़माने में ये तरक्की हुई, क्योंकि इससे पहले अगर हम माज़ी में देखें तो कभी भी माज़ी में इतनी ज़्यादा तरक्की हर मैदान में इस तरह से तब्दीलियाँ नहीं आई। हाँ, आज जो तब्दीलियाँ हमारे पास हैं वो पिछली सदी से भी ज़्यादा हैं, और हो सकता है माज़रत, आज से 400-500 साल बाद जो हालात होंगे या 1000 साल बाद, तो उसके मुताबिक इस आयत की और भी मज़ीद तफ़सील हो सकती है। क्योंकि कुरान जो है वो तो क़यामत तक के लिए है, और हालात तो बदलते रहेंगे इस ज़मीन के। तो जैसे-जैसे मसाइल आएँगे उन सब का हल जो है वो इस कुरान से ही निकलेगा। तो इसकी मज़ीद तफ़सीरें होती ही रहेंगी इंशाअल्लाह। आगे मुस्तक़बिल में लोग करते ही रहेंगे। यहाँ पर जो है आज तक का जो है वो लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अगर हम इस आयत की सिर्फ़ इतनी सी तफ़सीर कर लेते कि ये सिर्फ़ क़यामत के बारे में है, तो फिर हमें इन सारी चीज़ों का, लेकिन क़यामत के पता नहीं चलता, ये सारा जो इल्म है वो हमारे पास नहीं आता। तो इसकी क़यामत के अलावा ये दूसरी तफ़सीर भी है। एक तफ़सीर तो ये होगी कि क़यामत आएगी और उसमें ज़मीन सारी जो है वो तबाह व बर्बाद हो जाएगी। दूसरी तफ़सीर जो है वो ये है हालात के बारे में, इस दुनिया के जो हालात हो रहे हैं उनके हवाले से। अल्लाह ताला हमें इसको बेहतरीन समझने और इस पर बेहतरीन अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।